بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حج سیریز کی اسی نشست میں جس کا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اہم نکات اور اس میں ہمارے لیے اہم ترین پیغام کیا ہے، اس عنوان اور موضوع کے ساتھ آج ہم اس نشست میں موجود ہیں۔ یہ بات آپ سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع جو کہ 9 ذی الحج 10 ہجری 632 عیسوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع انسانی زندگی کا اہم ترین ایک منشور ہے اور انسانی معاشرے کا سب سے اہم دستاویز ہے۔ یہ انسانیت کا تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور اور سب سے پہلا دستور ہے، جس کے اوپر تکریم انسانیت کی بنیاد رکھی گئی۔ 1.25 لاکھ کا مجمع کم و بیش میدان عرفات میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو اس کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ہر بات کو، ہر جملے کو 3 بار دہراتے۔ آپ سب سے پہلے دائیں طرف کے لوگوں کے لیے وہ جملہ فرماتے، اور چونکہ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں ہوا کرتے تھے تو مکبر کھڑے ہوتے، وہ آگے اس بات کو اگلی صفوں تک پہنچاتے، پھر وہی جملہ آپ اپنے سامنے کھڑے ہوئوں کو فرماتے، پھر وہاں مکبر کھڑے ہوتے، وہ آگے آخری صف تک اس جملے کو پہنچاتے، اور پھر وہی جملہ آپ بائیں طرف کے لوگوں کے لیے فرماتے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا پنہا ہے، اس کو جاننے سے پہلے ایک مختصر سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کا ارشاد یہاں سے فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح یہ دن، جس طرح سے یہ مہینہ اور جس طرح سے یہ جگہ قابل احترام ہے، اسی طرح سے آپ سب کی جان، تمام انسانوں کا مال اور تمام انسانوں کی عزت اسی طرح سے قابل احترام ہے۔ تو آپ نے انسانیت کو سب سے پہلے جس طرح سے جو تکریم دی اور جو مقام دیا، آپ کے خطبے کا ابتدائیہ اس چیز کا پہلا مظہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے آج ساری بند کر دیں، میں تمام لڑائیوں کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تایا کے پوتے ربیعہ بن حیاس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حذیل نے قتل کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ خون معاف کرتا ہوں۔ تو آج کے بعد جاہلیت کی تمام لڑائیاں اور جھگڑے میں اپنے پاؤں تلے دفن کر دیتا ہوں۔ تیسرا آپ نے جو پیغام دیا کہ آج کے بعد سود کو ختم کرتا ہوں، اور یہ بھی میرے پاؤں تلے دفن ہو گئے۔ کسی نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا، نہ کچھ دینا ہے، جو اس کی اصل رقم ہے وہی اس کا اصل مال ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ختم کرتا ہوں۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سود کا نظام تھا وہ پورا ایک بینک تھا، بہت بڑا نظام موجود تھا، تو آپ نے سب سے پہلا اعلان فرمایا کہ میں وہ سود ختم کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا خوبصورت، بڑا اہم حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، خواتین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، ان کو ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ وہ ایک جملے پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنا آپ تمہارے سپرد کر دیتی ہیں اور زندگی بھر تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہتی ہیں، تو ان کو عزت دینا، ان کو تکریم دینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرنا اور زنا کے قریب نہ جانا، اور پھر یہ فرمایا کہ جو کسی کی ضمانت دے گا وہ اس کو اٹھائے گا، وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور بڑا خوبصورت حکم آپ نے دیا، اگر کسی سے کوئی چیز لے لو تو اس کو واپس کرنا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ اگر تم کسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لو، ادھار لے لو، مانگ لو، قرض لے لو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اپنی معینہ مدت کے اندر اس کو واپس کرنا، تاکہ آپ کا ایک اعتماد اور آپ کا وقار وہ قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو منتشر رہو گے، اور اگر آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو مطمئن زندگی گزارو گے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خادموں اور نوکروں پر رحم کرنا، اپنے ماتحت پر رحم کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا، جو خود پہنو وہی ان کو پلانا۔ معزز سامعین، یہ اتنی اہم بات ہے اور ہم بسا اوقات شعور رکھتے ہوئے بھی ہم اس چیز میں احتیاط نہیں کر پاتے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جو ہمارے رویے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے خادمین کے ساتھ، ہمارے گھروں کے ملازمین کے ساتھ، ڈرائیورز کے ساتھ، مالی حضرات کے ساتھ۔ آپ خود اپنا جائزہ ایک لے کر دیکھ لیں۔ ایک عید کے موقع پر اگر کپڑے پہننے کا معاملہ ہے تو اپنے ذاتی استعمال کے لیے اور چیز آ رہی ہوتی ہے، اور دینے دلانے کے لیے، خادمین کے لیے اور معیار کی چیز ہم خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر پاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خادموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، ان کی عزت، ان کے وقار کا خیال رکھنا۔ اگر کوئی خادم، کوئی نوکر، آپ کا کوئی ملازم آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا اور آپ کو مطمئن نہیں کر رہا، تو آپ کو کسی صورت یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، آپ اس کو رسوا کریں، آپ اس کے ساتھ ہتک آمیز والا رویہ اپنائیں۔ آپ اس کو نکال تو سکتے ہیں، آپ اس کی جاب ختم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کو بے عزت کرنے کا اختیار اللہ کا دین نہیں دیتا۔ تو غلاموں کا اور ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اہم ترین جملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا۔ اور سب سے اہم پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، الا هل بلغت، کیا میں نے آپ تک اپنا پیغام پہنچا دیا؟ اب صحابہ کرام کا کیا معمول ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح کے کسی سوال پر عمومی طور پر خاموش رہا کرتے تھے۔ وہ اتنے بے دھڑک اور بے باک شاگرد نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں ہیں، جو اپنے اساتذہ کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا تھا کہ خاموش رہتے، عموماً خاموش رہتے، اور اگر جواب دینا بھی پڑتا تو بڑا مختصر سا، بہت ادب کے ساتھ چند لفظ بول کر جواب دے دیا کرتے۔ یہ سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیے ہیں پیغام، اب اس پر آپ جواب سنیے کہ صحابہ کرام نے آگے سے 4 جواب دیے ہیں۔ اور وہ کیا جواب دیے ہیں؟ صحابہ کرام اس ایک سوال پر جو جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَشْهَدُ وَإِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا۔ جو قرآن مجید آپ کو اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر دیا تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے ہر قسم کے اندھیرے اور جہالت کی تمام جو گمراہیاں تھیں آپ نے ان کے پردے چاک کر دیے۔ تو یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک، شہادت کی انگلی آپ نے بلند کی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی ان پر گواہ ہو جا کہ یہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ جو میرے ذمے تھا وہ میں نے ان تک پہنچا دیا، وہ میں نے اپنا حق امانت ادا کر دیا۔ اب کوئی قیامت کے دن مجھے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ نے امانت کو پہنچایا نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد یہ وقت آیا۔ ہم سب کے کندھوں پر وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی امانت، اس کا حق ادا کیا اور آگے اپنی امت کے سپرد کر دی۔ اب اس امت میں مرد بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، اس میں ان پڑھ بھی ہیں، اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں۔
اور ہم سب کے ذمے آپ نے کیا فرمایا، بلغوا انی ولو آیاتن، کہ پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی تمہیں کیوں نہ پتہ چل جائے۔ اب اکثر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں دعوت کا کام کرنے کے لیے یا ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاید کوئی ہمیں شرعیہ ڈگری حاصل کرنا ضروری ہے، شاید کوئی بہت بڑا کورس ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہیں ایک آیت بھی پتہ ہے، ایک آیت بھی پتہ ہے، ایک نشانی، ایک پیغام بھی اگر تمہیں پتہ ہے تو وہ بھی اس کو مانو، اس پر عمل کرو اور اس کو لے کر لوگوں تک پہنچ جاؤ اور اس کو پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ۔ جبریل امین پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اے جبریل فلاں فلاں بستی کو جا کے الٹ دو، اس کے رہنے والوں کے ساتھ الٹ دو۔ تو حضرت جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ باری تعالیٰ کیا میں اس بستی میں اس فلاں شخص کو بھی نیست و نابود کر دوں جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، وہ متقی ہے، عبادت کرتا ہے، کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی اس نے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہاں اس کو سب سے پہلے کرو، اس کے اوپر بستی سب سے پہلے الٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دین کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، میرا دین اور جو دین کی تعلیمات ہیں اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ عبادت گزار بندہ ایسا ہے کہ اس کے چہرے پر تغیر بھی نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ساری بستی کو الٹ دو، اور اس عبادت گزار جو صرف اپنی عبادت کے ساتھ منسلک ہے، جس کو فکر صرف اپنی عبادت کی ہے، اس ضمن میں ہمیں ہمارے اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اس امانت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا اور جس کے اوپر آپ نے اپنا خطبہ ختم فرمایا کہ آپ پر جو امانت آئی وہ آپ نے امت تک پہنچا دی، اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو کل نوع انسانی تک پہنچائیں۔ برائی کو روکنے کے 3 ہی درجات ہیں، دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، زبان سے نہ روک سکو تو دل میں تو برا جانو۔ تو کم از کم دل میں برا جاننے کا مطلب تو یہ ہے کہ دل میں دکھ تو ہو، برائی کو دیکھ کر، دین دوری دیکھ کر اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے، اپنے قریبی حلقوں میں دین دوریاں دیکھ کر کم از کم دل کڑھے تو صحیح، دل میں دکھ تو آئے، آنکھ میں ایک آنسو تو آئے۔ تو اس لیے تمام بہنیں، تمام شرکاء جو اس وقت یہ حج سیریز کے اس سلسلے میں اس تمام سیشنز میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں، یہ آخری پیغام ہماری زندگیوں کا پیغام ہے، اسی میں ہماری زندگی ہے، اس لیے کہ ہم امت دعوت ہیں، اور دعوت کے لیے، داعی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں دی ہیں وہ دعائیں اور کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں داعین کی وہ صف عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دائماً اس سفر میں استقامت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔